پچھلے اتوار ہمارا مضمون کیا تھا؟ تھوڑا ایک کو کم کریں، زیادہ ہے۔ پچھلے اتوار ہمارا مضمون کیا تھا؟ جی آسمان پر مال جمع کرو، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم آسمان پر مال جمع کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ طریقہ یہ ہے جب ہم اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمارا مال آسمان پر جمع ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے آخر میں دیکھا کہ جو غریب اور مسکین پر رحم کرتا ہے، ترس کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، وہ خدا کو قرض دیتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جن کے ذریعے ہمارا مال آسمان پر جمع ہوتا ہے۔ آئیے امثال کی کتاب 5 باب 30 باب کی پہلی آیت پر آج خدا کا کلام سنیں گے۔ لکھا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ آج کا مضمون جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے تعلیم، ٹیچنگ۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو خدا نے انسان کو مختلف موقع پر مختلف طریقوں سے تعلیم دی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے اور تربیت پذیر ہو۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے، تعلیم دینے کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور تعلیم پانے کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا۔ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل ہمیں کلام مقدس کے ابتدائی ابواب میں سے ہی ملتا ہے، اور خدا نے اس کے لیے فرشتوں کو استعمال کیا، اس کے لیے بزرگان دین کو استعمال کیا، نبیوں کو استعمال کیا، اور آخری زمانے میں خود وہ اپنے بیٹے میں زمین پر آیا، اور اب آخر زمانے میں اپنے رسولوں کے بعد وہ آج اپنے بہت سارے خادموں کی معرفت تعلیم دے رہا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ایک شخص کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم جو ہے یہ ہماری روحانی زندگی کو اور ہماری دنیوی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان ایک جانور کی طرح ہے۔ تعلیم انسان کے اندر انسانیت، روحانیت پیدا کرتی ہے۔ تعلیم انسان کے ذہن کو کھولتی ہے، تعلیم انسان کو روشن کرتی ہے، تعلیم انسان کو شعور بخشتی ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ سلیمان لکھتا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر۔ تو پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے 4 بڑے حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا تعلیم دینا، دوسرا حصہ تھا منادی کرنا، تیسرا حصہ تھا بیماروں کو شفا دینا اور بدروحوں کو نکالنا، اور چوتھا حصہ تھا غریبوں کی مدد کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں ہم سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ تعلیم دینے کا عمل ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کی عبادت خانوں میں جاتے اور تعلیم دیا کرتے تھے۔
تعلیم دینا خدا یسوع مسیح کی خدمت کا سب سے اول حصہ تھا۔ منادی کرنا، بیماروں کو شفا دینا، بدروئے نکالنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ساری بات میں آنے والی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا کام جو یسوع مسیح نے کیا وہ تعلیم دینا تھا، اور اس لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ یسوع مسیح ہر روز ہیکل میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ یسوع مسیح بڑی بھیڑ کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو الگ لے جا کر پہاڑ پر تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت پوری کر کے آسمان پر چلے گئے تو شاگردوں کو بھی حکم دیا۔ دیکھیے متی کی انجیل آخری باب 28واں باب، متی کی انجیل 28واں باب 20 آیت۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع نے کیا حکم دیا؟ شاگرد بناؤ اور کیا کرو؟ تعلیم دو۔ 19 آیت، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ 20 آیت، اور ان کو تعلیم دو، یہ تعلیم دو کہ جن باتوں کا میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ جو باتیں میں نے سکھائی ہیں ان پر عمل کرو۔ لیکن آج میں اور آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں گے کہ کہاں تعلیم دی جا رہی ہے، کتنے لوگ تعلیم پا رہے ہیں، تعلیم پانے کا، تعلیم دینے کا سلسلہ کہاں پر ہے؟ سنڈے والے دن چرچ میں تعلیم نہیں، منادی کی جاتی ہے۔ منادی کرنے میں اور تعلیم دینے میں بہت فرق ہے۔ منادی کے ذریعے صرف ہم بشارتی پیغام دیتے ہیں اور اس میں علمی باتیں نہیں سکھائی جاتی، کیونکہ علمی باتیں سیکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ یسوع مسیح اکثر منادی کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو جب تنہائی میں لے کر جاتے تھے تو پھر انہیں تعلیم دیتے تھے۔ تعلیم دینا سیکھنے کا عمل ہے۔ اگر ہم تعلیم نہیں دیتے، تعلیم نہیں پاتے، تو یقین جانے ہم بڑے کمزور مسیحی ہیں۔ صرف سنڈے والے دن 1 گھنٹے کے لیے، بلکہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کلام سن لینا بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اناجیل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے کچھ طریقے تھے جس میں سوال و جواب کا طریقہ تھا۔ وہ ایک سوال کرتے تھے، کیا آسان ہے یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چاٹی اٹھا اور چل پھر، یا یہ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ سوال کرتے تھے۔ پھر سمعی اور بصری طریقہ، وہ کسی چیز کو درمیان میں لاتے تھے، جیسے کہ بچے کو درمیان میں کھڑا کیا اور کہا کہ اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہے تو اس بچے کی مانند بنے۔ پھر یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے تو تمثیلی طریقے سے کسی بھی واقعہ کو، تمثیل کو سنا کر وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح بہت سی دلیلوں کے ذریعے سے، آرگومنٹس کے ذریعے سے بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ صاحب اختیار کی طرح تھی۔
یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ فقیوں فریسیوں کی طرح یا جس طرح آج تعلیم دی جاتی ہے ایسے نہیں تھی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ اختیار کے ساتھ تھی۔ اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں مختلف تعلیموں کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 1 دو تعلیمیں عام، ایک خدا کی طرف سے تعلیم اور دوسری شیطان کی طرف سے تعلیم۔ بائبل مقدس میں ہمیں خدا کے کلام کی تعلیمات ملتی ہیں، اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی تعلیمات دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور اس اخیر زمانے کے متعلق خدا کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس 4 باب پہلی آیت لکھا ہے، لیکن وہ صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ تو شیاطین کی تعلیم موجود ہے اور پھر آدمیوں کی تعلیم، انسان جو اپنی دانشوری اور عقل مندی سے انسانوں کے درمیان جانے جاتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں بائبل مقدس کی تعلیم کی، خدا کی تعلیم کی، روحانی تعلیم کی، اس تعلیم کی جو خدا قادر مطلق کی طرف سے انسان کے لیے ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق نے انسان کو بنایا ہے اور اس نے انسان کو جینے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ سکھانے کے لیے کلام مقدس میں اپنی تعلیم بھی دی ہے، سکھایا بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ سکھا رہے ہیں۔ یسوع نے کہا شاگرد بناؤ، اور جب تک کوئی شخص شاگرد نہیں بنتا وہ کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ منادی سن سکتا ہے لیکن تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاگرد بننا بہت ضروری ہے، اور شاگرد اس کو کہتے ہیں جس میں سیکھنے کی روح ہو۔ اگر ہمارے اندر سیکھنے کی روح نہیں تو ہم کبھی بھی کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ شاگرد بننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ نکالیں گے متی کی انجیل، خداوند یسوع مسیح ہمیں ہر جگہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ متی کی انجیل 4 باب 23 آیت سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں فوراً نکالیں اعمال کی کتاب 2 باب 41 اور 42 آیت۔ متی 4 باب 23 سے 25، اعمال 2 باب 41 اور 42۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، پہلی بات، اور دوسری بات، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور تیسری بات، وہ لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ آئیں پڑھیں گے اعمال کی کتاب، جی نکال لیا کسی نے 2 باب 41 آیت سے۔ آمین۔ 42 آیت پر غور کریں، لکھا ہے جو لوگ
سے تعلیم پانے. کیا کرنے؟ ہم تعلیم نہیں پا رہے ہیں اور نہ ہی تعلیم دینے کے سلسلے کا حصہ بن رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ رسولوں سے تعلیم پانے. خداوند یسوع کی تعلیم کیا ہے، دین مسیحیت کی تعلیم کیا ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے ہم بدعتی تعلیمات کے اندر، اس لیے ہم شیطانی انواع کی تعلیم کے اندر، اور اس لیے ہم آدمیوں کی تعلیم کے اندر فرق نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم کلام مقدس کی تعلیم پائیں گے تو پھر ہم ضرور فرق کر پائیں گے. لکھا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسولوں سے تعلیم پانے. نمبر 1. نمبر 2 رفاقت رکھنے، اور نمبر 3 روٹی توڑنے، اور نمبر 4 دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ کلیسیا کے وہ 4 اہم اور ضروری کام ہیں جن کے ذریعے سے کلیسیا جو ہے وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتی ہے اور ترقی کرتی اور آگے بڑھتی ہے. آج میں آپ سے، ہم سب مل کر اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کون سی کلیسیا ایسی ہے جس میں تعلیم دینے اور تعلیم پانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں رفاقت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں روٹی توڑنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جس میں دعا کرنے کا سلسلہ جاری ہے؟ آج تعلیم دینے کا سلسلہ کلیسیاؤں میں نہیں ہے، رفاقت رکھنے کا سلسلہ بالکل نہیں ہے. یہاں روٹی توڑنے سے مراد پاکیزہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بڑی سادہ دلی سے مل کر، کلیسیا مل کر بڑی سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. پاکیزہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن ایک دوسرے طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف سادگی کے ساتھ اکٹھے کھانا کھایا کرتے، ایک میز پہ ایک جگہ پہ. آج یہ سلسلہ کلیسیاؤں میں نہیں ہے. دعا کرنے میں مشغول ہے، تھوڑے ہی لوگ دعا کرتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کلیسیاؤں کی ترقی اور مضبوطی کے لیے کہ تعلیم پائیں اور رفاقت رکھیں اور روٹی توڑیں اور دعا کریں. یہ ابتدائی کلیسیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو اپنایا، اور چونکہ انہوں نے اس چیز کو اپنایا تو آج کی کلیسیاؤں کو بھی ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم صرف 2 گھنٹے کے لیے عبادت کرتے ہیں، رفاقت نہیں رکھتے. رفاقت رکھنا ایک الگ بات ہے، عبادت کرنا ایک الگ بات ہے. آئے میرے ساتھ نکالیے تیموتھیوس کے نام مقدس پالوس رسول کا خط. ہم نے اب تک دیکھا کہ تعلیم پانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر کلیسیاں پروان نہیں چل سکتی، اس کے بغیر کلیسیاں یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار نہیں ہو سکتی جب تک ہم تعلیم نہیں پاتے، سیکھتے نہیں. اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شاگرد بنیں. اور آج کیا طریقہ ہے سیکھنے سکھانے کا؟ پڑھیں گے پہلا تیموتھیوس 5:17 میں. لکھا جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں. جو بزرگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا انتظام. آج یہ ہمارے چرچ کا نام کیا؟ دا یونائٹڈ. آگے کیا ہے؟ ہم سارے پریسبیٹیرین ہیں کہ نہیں؟ کتنوں کو پریسبیٹیرین کے مطلب کا پتہ؟ آپ کو تو پتہ ہے. اور کس کس کو پتہ تھا؟ کیوں ہمیں پتہ نہیں؟ ہم تعلیم
تعلیم نہیں پاتے. میں بڑا کرتا ہوں بائبل اسٹڈی پہ آئے ترلے کرتا ہوں, منتیں کرتا ہوں. بائبل اسٹڈی پہ میں چندہ نہیں اٹھاتا, آئے بائبل اسٹڈی نہیں آتے. اور کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم پریسبیٹیرین کہلاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ پریسبیٹیرین کیا ہوتا ہے. پریسبیٹیرین آپ نے بالکل سیکھا, بزرگوں کی جماعت. پریسبیٹر بزرگ, جو پریسبیٹر اچھا انتظام کرتے ہیں, جو خادم اچھا انتظام کرتے ہیں, اور وہ اچھا انتظام کیا ہے آپ میں سے کوئی پڑھے چلے. جی بس یہاں جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں, خاص کر وہ جو کلام سنانے میں اور تعلیم دینے میں کیا کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. میں نے سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ انسان اس وقت تھکتا ہے جب ذہنی کام کرتا ہے. ذہنی کام کرنا یہ انسان کو بہت تھکاتا ہے, یہ سخت محنت ہے. اور میں نے ایک اخبار کے اندر ایک میگزین کے اندر یہ پڑھا کہ حد سے زیادہ سوچنا, ذہن کو حد سے زیادہ استعمال کرنا, یہ انسان کے پورے بدن کو متاثر کرتا ہے, کمزور کرتا ہے, بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اور جب کلام کی تعلیم دینے والے گھنٹوں گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھ کر کلام کی تحقیق کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, اور تاکہ صحیح بات کلیسیا تک پہنچائی جا سکے, تاکہ بائبل کی صحیح تعلیم لوگوں کو دی جا سکے, تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اور آج کیوں لوگ تعلیم دینے کی طرف نہیں آ رہے اور لوگ تعلیم پانے کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے سخت محنت درکار ہے, کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہے, کیونکہ اس کے لیے پیسہ درکار ہے. اور ہم مشکل کام نہیں کرنا چاہتے, ہم آسان کام کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں کیا لکھا ہے, جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں, خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں, تو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ شفائیہ دعا کرنے والے لوگوں کے پیچھے بڑی عزت, ان کی بڑی تعریف, ہاں ان کے وسیلے سے شفا مل رہی ہے, ہم شفا کے لیے بانٹتے ہیں. لیکن جہاں کلام سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے, وہاں لوگ نظر نہیں آتے. اور جو خادم محنت کرتے ہیں تعلیم دینے میں, کلام سنانے میں, آج وہ دور آ گیا ہے کہ ان کی اس طرح عزت نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. میں صرف اپنے چرچ کی نہیں, میں پوری بات کر رہا ہوں. جو اس وقت ماحول ہے دنیا کا بنا ہوا, لوگ تعلیم پانا نہیں چاہتے اور تعلیم دینے والے محنت کرنا نہیں چاہتے, تعلیم پانے والے محنت کرنا نہیں چاہتے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ لکھا ہے جو محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں, انہیں دنیا عزت ہو تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ وہ زیادہ محنت کر سکیں, تاکہ وہ زیادہ محنت کر کے کلام کی سچائیوں کو, کلام کے بھیدوں کو, کلام کے مکاشفوں کو حاصل کر کے آپ تک سچائی کو پہنچا سکیں. دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ تعلیم پاتے ہیں, یا کلیسیا جو ہے وہ ان خادموں کی جو
تعلیم دینے کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں 2% دیں، ڈبل عزت۔ آگے پڑھیں گے، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اگر کوئی شخص کلام کی تحقیق کرتا ہے تو اسے کافی وقت درکار ہوتا ہے، کافی وقت اسے چاہیے تاکہ وہ کلام کی تحقیق کر سکے۔ لیکن اگر وہ شخص مالی طور پر فکر مند ہوگا اور اسے یہ فکر لاحق ہوگی کہ مجھے پیسہ کما کر لانا ہے، تو پھر وہ کلام کی اسٹڈی کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال سکے گا، اور پھر وہ خدا کے کلام کی زیادہ بڑی سچائیاں آپ تک نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر ان خادموں کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ کتاب مقدس کہتی ہے دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اور تیسری بات ہے، جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن۔ یہ تیسری بات، کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کے مکاشفات اور سچائیوں کو بیان کریں گے تو وہ سچائی جو ہے وہ بڑی کڑوی ہوگی، وہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی، اور نیچے شیطان بھی ہوگا تاکہ کلام کی سچائیاں لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور ایسے خادموں کو شیطان ہمیشہ الزامات کی زد میں لانے کی کوشش کرتا ہے، ان پر الزامات لگانے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان کی حفاظت کا بھی سکھایا گیا ہے کہ جو دعویٰ کسی بزرگ یعنی خادم پریسبیٹر کے خلاف کیا جائے 2 یا 3 گواہوں کی اس کو نہ سن۔ تو یہ ضروری ہے۔ آئیں ایک اور حوالہ پڑھیں گے، غلطیوں 6 باب، غلطیوں 6 باب 6 آیت سے، ٹھیک ہے۔ کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بولتا ہے وہی کاٹے گا۔ کیا آپ میں سے کوئی اس آیت کو پڑھے گا بابا سے بلند؟ کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے، جی، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو کیا کرے؟ سب اچھی چیزوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا اس کا مطلب؟ اگر آپ خدا کے کلام کی تعلیم پا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک ہو، ان کے معاون ہوں، ان کی معاونت کریں، ان کے مددگار ہوں۔ ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے ان کی معاونت کریں تاکہ وہ زیادہ اسٹڈی کر سکیں، تاکہ وہ زیادہ وقت دے سکیں، تاکہ آپ کو صحیح تعلیم مل سکے۔ نکالیے مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام کا 2 کرنتھیوں 6 باب۔ پہلے اس غلطیوں کے اس حوالے کے اگلی آیت کو دیکھیں ذرا، آپ میں سے بھی پڑھیں۔ 7ویں آیت، غلطیوں 6 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بولتا ہے وہی کاٹے گا۔ آخر میں ایک بات پچھلے پیغام کی رہ گئی تھی، وہ آپ تک پہنچا کے پھر ختم کروں گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی مسیحوں کو دعیت کی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟
لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کتنا دینا چاہیے، کتنا نہیں دینا چاہیے، ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے خدا کے کاموں کے لیے، یہ سوال کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے کہا جائے خوشی سے دو تو وہ بہت کم دیتے ہیں۔ تو اے کلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، جو کچھ آدمی بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں، اس سے مراد ہمارے اعمال بھی ہیں اور اس سے مراد ہمارے ہدیہ جات بھی ہیں۔ تو دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 6 آیت، اور اس کو ذرا چند منٹ میں سمجھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 6 آیت، دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے۔ نامہ باب 6 آیت رسول کہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جو دائیکی بوتا ہے تو دائیکی کے مطابق وہ کاٹے گا، اور اگر کوئی دائیکی سے زیادہ بوتا ہے تو وہ زیادہ کاٹے گا، اور اگر کوئی کم بوتا ہے تو کم کاٹے گا۔ لوگ سوال کرنے میں کتنا دینا چاہیے، دائیکی دے، زیادہ دے، کم دے، کتنا دینا چاہیے؟ تو پولس رسول نے یہ نئے عہد نامے میں لکھا، وہ کہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوتا ہے، لیکن وہ دو باتیں کرتا ہے، لکھتا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے، دریغ نہ کرے اور نہ لالچی سے، خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ اگر میں مجبوری سے دیتا ہوں، تنگ ہو کر لیتا ہوں، لاچاری سے دیتا ہوں، خوشی سے نہیں دیتا، تو وہ درست رویہ اور طریقہ کیا ہے؟ جتنا بو گے اتنا کاٹو گے، دائیکی بو گے تو پھر دائیکی کے اعتبار سے ہی کاٹو گے، دائیکی سے زیادہ بو گے تو پھر زیادہ کاٹو گے، کم بو گے تو کم کاٹو گے۔ پولس نے بالکل واضح کر دیا۔ اس سوال کا جواب یہی ہے، جتنا کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ ہوتا ہے زیادہ کاٹے گا۔ خدا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ بیج بونے کی توفیق بخشے، آمین۔ آئے پاک ان کے لیے زور دار تعریف۔